کہ اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں بطور اسپیکر بلوچستان اسمبلی 2015 سے 2018 کس طرح بلوچستان کے صوبے میں اسپیکر کے فرائض سر انجام دینا ایک منفرد تجربہ تھا. کیا وہ معاملات ہیں جو بلوچستان اسمبلی کو دیکھنے پڑتے ہیں جو شاید دوسرے صوبوں سے مختلف ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ انوائٹنگ می ان دس ویری امپورٹنٹ کانفرنس. آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ان ہیومن رائٹس کمیشن میں ان کے ساتھ کام کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے بہت کام کیا, ہماری آئیڈیل خاتون ہیں. میں اپنا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں 2.5 years اسپیکر رہی. ہماری پارٹی کے اسپیکر تھے, پارٹی اختلافات کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا, تو اس کے بعد میری نامینیشن کی میری پارٹی نے. تو میں 2015 سے 2018 تک, مڈ آف 18 تک رہی. اس کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشنز اناؤنس ہوئے. جنرلی میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ انتہائی اہم عہدہ ہے اور اسمبلی کا, اور وہی پریزائڈ کرتا ہے اسمبلی کو. اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر گورنر صاحب چلے جاتے ہیں ملک سے باہر, تو وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ ایز این ایکٹنگ گورنر جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے. میرے فخر امام صاحب بہترین اسپیکر رہے, ہم انہیں دیکھتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. شیلہ رضا صاحبہ 10 سال رہیں ڈپٹی اسپیکر. میں پاکستان کی تاریخ کی 75 ایئرز میں پہلی پروونشل اسپیکر ہوں کسی بھی پروونشل اسمبلی کی. سلمان صاحب نے جو کہا, یس اٹ واز ناٹ ایزی ان بلوچستان بینگ اے اسپیکر. میں کہوں گی کہ 2.5 years کی میری پارلیمانی سیاست ایک طرف, ایز اے اسپیکر میں منسٹر بھی رہی لاسٹ ٹینیور میں جو اس وقت تھی 2008 سے 2013 تک. میری وہ تمام پارلیمانی سیاست ایک طرف اور میری اسپیکرشپ کے 2.5 سال ایک طرف. اٹ واز ویری ویری ٹف. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ, میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ پریولیج نہیں لیا کہ جی میں فیمیل ہوں یا ویمن ہوں تو مجھے رعایت دی جائے. میں جینڈر ایکویلٹی کی دونوں طرف سے قائل ہوں. لیکن جب آپ فیمیل اسپیکر ہوتی ہیں اور پہلی ہوتی ہیں, اور ایکسیپٹنس بھی آپ کی کم ہوتی ہے, خاص طور پہ بلوچستان میں رسپیکٹ بہت دیتے ہیں, نو ڈاؤٹ بلوچستان میں بڑی رسپیکٹ دی جاتی خواتین کو, لیکن رائٹس کے مقابلے میں ایکسیپٹنس اس کے ہائی لیول کے جو ہے وہ ذرا کافی کم ہے. تو یہ چیز میں نے بڑی ایکسپیرینس کی. میری نامینیشن ہوئی اور اس کے 8 سے 10 مہینے تک مجھے میرا جو ہے وہ ایز اے اسپیکر نوٹیفائی نہیں ہو سکا. یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں اور پاکستان کے باقی صوبوں میں کافی فرق ہے. پہلے یہ کویسچن ہوا کہ جی ریزرو سیٹ کے اوپر کی خاتون جو ہے کیا وہ اسپیکر بن سکتی ہیں. ہم نے شیلہ رضا صاحبہ کا ڈپٹی اسپیکر نے ان کا حوالہ دیا کہ جی بن سکتی ہیں. پوری لاء ٹیم بیٹھی, اور آئی ریئلی مطلب ایڈمائر مائی پارٹی لیڈر نواز شریف صاحب. اللہ پاک کی ذات کے بعد جو ہے وہ ڈٹ گئے کہ میں نے انہیں ہی اسپیکر بنانا ہے, حالانکہ ہارڈلی میں ان سے شاید ہی 2 دفعہ ملی ہوں. اور انہوں نے میرا 10 مہینے تک نوٹیفیکیشن رکا رہا. اور جب میں دوسرا کویسچن یہ تھا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ کیسے اوپر بیٹھیں گی اور سارے بڑے سارے اب مرد جو ہیں وہ نیچے بیٹھیں گے, یہ کویسچن بھی آیا. اور میں نے یہ بھی کیا کہ جب میں اسپیکر بن گئی جس طرح بھی بڑے مشکلات کے بعد, تو جب میں آتی تھی اسمبلی ہال میں تو کافی میرے ممبرز جو ہیں میرے بعد آتے تھے. مجھے شروع میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں میرے بعد آتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ ایک خاتون کے لیے کیسے کھڑے ہوں. تو یہ چیزیں ہم نے فیس کی. لیکن میں کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ پارٹیز ہیں, لوکل پارٹیز بھی ہیں, کولیجن گورنمنٹ اکثر بنتی ہے,
لیکن میں اپنی جماعت کے جو میرے بڑے تھے، لوگ کہتے تھے نواب سردار جو ہیں زیادہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو سچائی سے بتاؤں، نواب صاحب جتنے بھی تھے، نواب جلاوان، ثناء اللہ صاحب، ہمارے جو ڈاکٹر مالک بلوچ، جنہوں نے مجھے ابھی وہ اس ورکشاپ میں آئے بھی ہوئے کانفرنس میں، وہ انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ، جتنے پارٹی ہیڈز تھے، جمعیت کے مولانا واسع صاحب، جتنے ہیڈز تھے، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میں نے یہ 2.5 ایئرز اس طرح سے چیزیں کی۔ میں جو کانسٹیٹیوشنل جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، 2-3 ذمہ داریاں ہیں اس کی، اور تھرڈ رتبے کے حساب سے وہ گورنر، دین سی ایم اینڈ دین دا اسپیکر آتا ہے، اور اسمبلی میں سب سے اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جو کانشیسلی جو ایک اخلاقی، اس میں لکھا بھی ہے کہ وہ غیر امپارشل، جیسے فخر امام صاحب نے کہا، impartiality is very very important for the speaker. Unfortunately in Pakistan یہ چیز جو ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا اسپیکر آ رہا ہے تو ہماری بات ہی مانی جائے، ہماری چیزیں کی جائیں۔ اس امپارشلٹی کو برقرار رکھنا اسپیکر کا سب سے کڑا امتحان ہے میرے خیال میں پاکستان میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس امتحان سے پھر گزرنا پڑا۔ میری اپنی ہی پارٹی کے چیف منسٹر کے خلاف، شاید ہی بلوچستان کی ہسٹری میں سیکنڈ دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہمارے سی ایم تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور وہ میرا بہت کڑا امتحان تھا۔ اور میں جس طرح سے شیلا نے کہا، میں سچائی سے آپ کو بتا رہی ہوں، میری پارٹی لیڈرشپ نے کبھی مجھے کال نہیں کی کہ آپ یہ ڈائریکشنز نہیں دی کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، نیور، فرام فیڈرل آلسو۔ اور وہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان تھا میرے لیے۔ وہ تحریک تو پیش ہوئی، لیکن نواب صاحب اس سے پہلے ہی ریزائن کر گئے، اور اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس تھا، اور پھر سینٹ الیکشن۔ یہ بہت بڑا، یہ تھوڑا سا بلوچستان میں سچویشن اس وقت بہت مشکل ہو گئی جب میری پارٹی کے تمام ممبرز جو ہیں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ایک نئی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو آئی واز دا اونلی ون لیفٹ ان دا بلوچستان پی ایم ایل این، اور میں نے الحمدللہ اس سارے پروسیجر کو امپارشلی چلایا۔ نیا سیٹ اپ آ گیا، نیا سی ایم آ گیا ہمارے، اس کے بعد مجھے نئے الیکشن تک 6 منتھ تک میں بھی اسپیکر ہی رہی۔ میرے خلاف بھی کوئی نو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لایا کہ بہت اچھا چلا رہی ہیں۔ تو یہ اسپیکر کے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ اس وقت کے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے شیلا نے کہا، مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی، اور لٹرلی میں بہت اپسیٹ ہوئی تھی جب اسد قیصر صاحب نے جو ہے یہ الفاظ کہے تھے، تو میرے لیے بہت بہت حیرت ہوئی تھی مجھے، کیونکہ وین وی ٹیک اے اوتھ ایز اے اسپیکر، تو وی آر ایٹ دا مومنٹ وی آر ڈسکنیکٹڈ فرام آر پارٹی۔ تو وہ کوئی اس طرح کے ریمارکس کہ جی میں پارٹی کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں، تو میں ان کو، تو میرے لیے ریئلی ایز اے، یہ نہیں کہ میں کسی ڈفرینٹ پارٹی سے ہوں، میں ہر ایک پارٹی کی رسپیکٹ کرتی ہوں، چاہے وہ کریں نہ کریں، لیکن ہمارا اپنی ایک تربیت ہے، ہماری اپنی پارٹی کی ایک ٹریننگ ہے، اور اپنی فیملی کی بھی، کہ ہر ایک کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں۔ لیکن میرے لیے مجھے لٹرلی بہت افسوس ہوا تھا جب یہ سچویشن ہوئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد جب یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس آیا تھا، تو اسپیکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے امپروومنٹس کی۔ یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس اسپیکر کے اوپر اور ڈپٹی اسپیکر کے اوپر کہ وہ کس طرح سے نئی چیزیں بھی اسمبلی میں لا سکتا ہے۔ جب نو ووٹ آف کانفیڈنس آیا تو ہمارے رول آف بزنس میں کوئی رول ہی نہیں تھا کہ ہم اسے کس طرح سے ایڈریس کریں۔ بہت سی چیزوں پہ ہم پھنس گئے، اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ پہ ہم تھک گئے، تو حیران ہو گئے کہ ہم کریں کیا۔ تو
تو پھر میں تقریباً مور دین 55 امینڈمنٹس لے کے آئی، نیو رولز لے کے آئی، اور میں نے اپنے اس میں کیا، ورنہ ہمیں دیکھنا پڑتا تھا کہ سندھ کو دیکھیں کہ سندھ کی بڑی زبردست لیجسلیشن رہی ہے، میں بہت اس کو پسند کرتی ہوں، شعلہ رضا صاحبہ نے بڑی زبردست چیزیں چلائیں، دورانی صاحب نے بھی، تو وہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسپیکر کا یہ بے انتہا اہم رول ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رولز میں بھی امینڈمنٹس کر کے مزید نئی نئی چیزیں لے کے آئے۔ میں نے کونسل آف چیئر پرسن جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں، 10 سال سے ہماری بلوچستان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ان ایکٹیو تھیں، میں نے اسے ایکٹیو کیا اور ہمارے دور میں وہ ایکٹیو ہوئیں، اور 2.5 سال میں اس نے سب سے زیادہ کام کیا، اور اس میں ہماری بہت سی چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ویمن تھیں، اور ہم نے ویمن ریگارڈنگ بہت زیادہ جو ہے ہم نے بل پاس کیے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ رہی، نہ صرف آپ این جی اوز کے ساتھ علاوہ ہمارے بہت سے ہمارے دوستوں کی، جنہوں نے ہمیں اس سلسلے میں سپورٹ بھی کیا اور گائیڈ بھی کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ویمن اسپیکر، دیکھیں اسپیکر کی تو اپنی ایک چیز ہے، لیکن ویمن اسپیکر جب آ جاتی ہیں دور سے بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے کہ بڑا اچھا ایک عہدہ ہے، اور وائن آف کورس یہ ایسا ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی مشکلات میں ڈیلی بزنس میں بھی گزرتی ہیں، شعلہ بھی جانتی ہوں گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری جو، میں ایک سجیشن بھی دوں گی ساتھ ساتھ، کہ جب ایک سمپل ایم پی ایز آتے ہیں، اس کے بعد اگر اچانک انہیں اسپیکر بنا دیا جائے، ڈپٹی اسپیکر، منسٹرز بنا دیا جائے، تو ان کی ایک اسپیشلی ٹریننگز ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ اتنے بڑے عہدے پہ آتے ہیں تو کم از کم انہیں پتہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زوراور قسم کا اسپیکر ہوتا ہے، آج تو ان کے سامنے کاپیز بھی ان کے منہ پہ پھینکی جاتی ہیں۔ ہم یو کے گئے، یو کے میں اسپیکر صرف یس اور نو کرتا تھا، پرائم منسٹر بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ہمیں یہ کلچر اور یہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے اسپیکرز کی جو ایک شان ہے مطابق اور اس کے عہدے کی رسپیکٹ کے مطابق ہمیں اسے چلانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کروں گی، اور میں ایک شعر ضرور پڑھنا چاہتی ہوں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے، کہ مر گئے تو پھر کہاں یہ حسن زار زندگی، زخم دل گہرا بہت ہے مگر پھر بھی جینا چاہیے۔ تھینک یو۔ ہم مزید کچھ سوالات آپ سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم امجد علی خان نیازی صاحب کو بھی دعوت دیں۔